کہ بیٹیوں کی ذمہ داری بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ سیدہ آمینہ شرافت اور پاکیزگی اور طہارت کا جواب نہیں، ہاں وہب بن منبہ حضور کے نانا یوں بیٹھے، رات کا سناٹا، بیوی کہتی ہے سو کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کیسے سو جاؤں، ایک فکر سونے نہیں دیتی، بیٹی اتنی نیک ہے، اس کے لیے بیٹا کہاں سے لاؤں گا؟ زوجہ نے کہا میرے سرتاج دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، جس نے شان والی بیٹی بنائی ہے وہی شان والا بیٹا بھی عطا کر دے گا۔ یہ رشتے دیکھ، دل تھوڑا کیوں کرتے ہو، یہی بیوی ہوتی ہے، یہی مطلب ہوتا بیوی کا، یہ نہیں ہے کہ سر سلائے بھیجا کھائے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دیکھا آدمی کو سہارا بن گئی، دل تھوڑا نہ کرے، جس نے عزتوں والی بیٹی دی ہے وہی عزتوں والا بیٹا دے گا۔ ادھر حضرت عبداللہ حسن کا عالم یہ کہ بڑی بڑی مہجبی راہوں میں لائن لگا کے کھڑی رہتی تھی کہ ایک جھلک عبداللہ کی دیکھنے مل جائے۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ اب اس بیٹے کے لیے بیٹی کہاں سے لاؤں گا۔ کہتے ہیں ایک دن نہ میں حرم شریف میں تھا، سنے غور سے، لیٹا آنکھ لگ گئی، میرے خواب میں ایک نیک سیرت خوبصورت بزرگ آئے اور انہوں نے کلائی پکڑ کے کہا عبدالمطلب، میں نے کہا جی، کہا وقت سونے کا نہیں ہے، عبداللہ کا نکاح نہیں کرنا ہے؟ میں نے کہا حضور رشتہ کدھر کروں؟ فرمانے لگے جا مدینے چلا جا، وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لے، وہ تیرے عبداللہ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے حضور آپ ہیں کون؟ کہا مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا ذاتیں جتنی عظیم ہوتی ہے رشتہ کرانے والے اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑا مسئلہ گھٹیا بھی ہو جاتا ہے۔ رشتہ کرانے والے اللہ معاف کرے، کم باپ بھی نہیں ہے، جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو ابا کہہ رہا لونا 90,000 کما رہا مہینے کے، 3 مہینے کے اس نے اکٹھے ڈالے 90,000 تو کہہ رہا کر ہی ڈالے پچھلے مہینے کے۔ دھوکے دے رہے ہیں دھوکے، تاکہ کوئی موٹا آدمی پھنس جائے، یہی نوٹنکی ہے جی۔ اور اسے دکھا رہے آج رشتے کراتا پھر دیکھا دیکھو 90 ڈالے، تو کب لڑکی بتاؤ، اس نے چھانٹی سب سے امیر کی اور پہنچ گیا، کیا بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے؟ بیٹی کی شادی کہاں کرنی تو ہے، رشتہ کوئی نہیں مل رہا، کہا ہے میری نظر میں، کہو تو بات چلاؤں، کہا کسی کا بدھا کا جو لڑکا ہے نا 90 کما رہا ہے ایک مہینے کے، تو لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، اپنی طرف سے پیسے لگاتے ہیں، بات چلاؤ 10 لاکھ دے دیں گے، خود لڑکی والا بولا بات چلاؤ تو 10 لاکھ دے دیں گے۔ 2 سال پریکٹس کر کے آلہ کیا ڈال لیا گلے میں، لڑکی کباب 15 لاکھ تھیلے میں ڈال کے پیچھے پیچھے، داماد بنوا دو اسے، 15 لاکھ پکے۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے تم؟ پیسہ، دولت، 90 مل رہے ہیں، 100 مل رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اگر نکاح کا ارادہ ہے نا بیٹے کا تو پھر دولت والی نہ ڈھونڈ، دین والی دلہن تلاش کر، واہ واہ، دین والی دلہن تلاش کر، اس لیے کہ اگر مائیں نیک ہوتی ہیں تو پھر اولاد غلام مصطفیٰ پیدا ہوتی ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ لوگ کہتے کربلا میں حسین نے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھا، تعجب ہے، میں نے کہا تجھے ہوگا مجھے نہیں، سیدھی بات، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنے کا تعجب تجھے ہوگا مجھے نہیں، کہا سنی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا، حسینی نہیں، میں نے کہا تجھ سے پکا، کہا پھر تعجب کیوں نہیں، میں نے کہا سن، جب مائیں دودھ قرآن پڑھ کے پلاتی ہو نا تو بیٹے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا، ایسی مالا پھر دیکھ نیزے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں۔ لیکن دنیا گھوم آؤ تھک جاؤ گے، خاتون جنت جیسی ماں نہیں ملے گی، کربلا کے امام جیسا بیٹا نہیں ملے گا، جاؤ تلاش کر کے آ جاؤ۔ تو رشتوں میں بھی کیا ڈھونڈ رہے آپ؟ رشتے اللہ معاف کرے دبا دب ہو رہے ہیں،
اللہ کرے خوب ہو، لیکن بچولیا کتنا بڑا جھوٹ بولتا، کہہ رہا 90 کما رہا. اور لڑکی والے نے کہا 10 دوں گا، تو لڑکے والے جا کے کہہ رہا میری بات 12 کی ہو گئی ہے، 2 اس نے بڑھا دی. سمجھ رہے میری بات؟ غور کرنا. اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. میں ہنسانے نہیں آیا، ہماری قوم تباہ ہے، ہنسنے کا وقت بھی نہیں ہے. اگر رونا ہے تو اپنی بربادی پر رونا شروع کر دیں، اپنی تباہیوں پر روئیں ہم. ہنسنے کا وقت نہیں. سن غور سے، 2 لاکھ کا جھوٹ اس نے بولا جا کر کے کہ وہ 12 دے گا. اور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ نکاح ہوا، لڑکی سسرال پہنچی، پتا چلا یہ تو 15 بھی نہیں کماتا، 15 بھی نہیں کماتا. اور باپ نے 10 دیے تو 2 لاکھ کا بریا بن گیا. جب بچی گھر آئی اسے تانا ملا کہ تیرے باپ نے 12 لاکھ دینے کو کہا تھا، اوقات نہیں تھی تو منہ کیوں پھیلایا تھا، حیثیت نہیں تھی تو 12 کی بات کیوں کی تھی. خدا کی قسم جب بیٹیوں کو یہ باپ کے تانے دیے جاتے ہیں نا تو بیٹیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم زبان کو لگام دے. بیوی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو کبھی گالی مت دو، تمہاری قدموں میں پس کے فرش بن کے رہے گی تمہاری بیوی. لیکن جب تم انہیں باپ کی غربت کا تانا دو گے، بھائیوں کی ذلت کا تانا دو گے، خدا کی قسم کبھی گھر رحمت نہیں بن سکتے ہیں، گھروں میں سکون نہیں مل سکتا ہے. گھروں میں سکون چاہتے ہو تو ماں باپ کو، بیویوں کے ماں باپ کی عزت کیا کرو، بھائیوں کی عزت کیا کرو، اوقات مت دکھایا کرو. تو باتوں پہ آ کر کے اوقات سے گر جاتے ہو. اور ہم یہ کہتے تیرے باپ نے کیا دیا تھا، اوقات کیا تھی تیرے باپ کی. میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لو، کس کو بول رہے ہو تیرے باپ نے کیا دیا ہے. چل جس شادی شدہ بچی کے گھر لے کے چلتا ہے، میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. اور میں تجھے دکھاؤں گا جس بیڈ پہ لیٹ رہی ہے وہ تیرے باپ کا نہیں ہے، لڑکی کے باپ کا دیا ہوا ہے. جن برتنوں میں کھاتی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، بیٹی کے باپ کے ہے. جن کپڑوں کو پہن رہی ہے وہ تیرے باپ کے نہیں، لڑکی کے باپ کے ہے. کس چیز کے تانے دیتے ہو اور کیا لینا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم احسان مانو باپ کا، جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے نکال کے دے دیا. بہت اچھا پیغام مفتی صاحب، واہ واہ. تباہ کر ڈالا ہے پورے معاشرے کو، واہ واہ. آگ لگا رکھی ہے. طریقہ ہی نہیں رشتوں کا. اور لڑکے والوں موتا نہیں ہے سب کو، مرو گے سب جاؤ گے مٹی کے نیچے. کوئی 7 بیٹے والا قارون نہیں ہے، 9 بیٹوں والا شداد نہیں ہے. تمہارے پاس اب وہ سکے بھی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں پہ ہوتے تھے. آج نا کاغذ کے نوٹیں، پہلے پیسے بھی سونے کے ہوتے تھے، سونے کے ہوتے تھے پہلے پیسے. ہے اوقات ہماری؟ ہے؟ بیوی کی ناک کا پھول کھو جائے فوراً طلاق دے دیتا. یہ اوقات ہے کہ تو نے 600 روپے کا ناک کا پھول کھو دیا، نکل میرے گھر سے. او بھائی سونے کے سکے ہوتے تھے. اور رشتے کیسے ہوتے تھے؟ باتیں دیکھ، جھوٹ بول کے رشتے کرائے جاتے، پھر گھر اجڑ جاتے. 500 روپے کے چکر میں کسی کے گھر میں آگ نہ لگا گھر میں آگ. حضرت عبداللہ کے والد نے سنا کہ وہاب بن منبہ کی بیٹی آمینہ ہے، جا کے ہاتھ مانگ لے. وہ چھوٹا موٹا نہیں، مکے کا سردار ہے، مکے کا سردار ہے. معاف کیجئے گا آج اس وقت تک بیٹے کے لیے ہاں نہیں کرتا کوئی بیٹے والا جب تک بیٹی والے کی جوتیاں نہیں توڑوا دیتا ہے، چکر پہ چکر لگواتا ہے، ناک رگڑواتا ہے. اس کے بعد کہتا ہوں جی منظور ہے، منظور ہے. اور پھر پوری زندگی بچی کو تانے دیے جاتے، تیرے باپ نے چکر نہ لگائے ہوتے میں کبھی تجھے گھر کی دلہن نہ بناتا. یہ کر کے بچی کو ذلیل کیا جاتا. خبردار خبردار، زبان کو لگام دو، سنو رشتے کیسے ہوتے ہیں. حضرت عبد المطلب اٹھتے ہیں، باقی بیٹوں کو ساتھ لیا، عبداللہ کو چھوڑا اور چلے گئے وہاب بن منبہ کی چوکھٹ پہ. ادھر رات بھر حضرت آمینہ نے کہا تھا پریشان کیوں ہوتے ہو، جس نے بیٹی دی ہے وہی بیٹے کا انتظام کرے گا. صبح کا سویرا ہوا، دروازے پہ آواز ہو جاتی ہے. کون؟ کہا انا عبد المطلب، میں عبد المطلب ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو. جیسے دروازہ کھولا مکے کا سردار سامنے کھڑا ہے. کانپ گئے وہاب بن منبہ. وہاب بن منبہ اتنے امیر نہیں تھے، اتنے بڑے سردار نہیں تھے جتنے بڑے سردار میرے نبی کے دادا ہیں. دیکھ کر کے کانپ
جاتے ہیں، آپ یہاں کیسے آئے ہیں، زحمت کیسے کی ہے؟ خدا کی قسم کوئی کر و فر نہیں ہے، کوئی اتراہٹ نہیں ہے، چولی پھیل جاتی ہے نبی کے دادا کی، کہتے سنو تمہارے گھر میں آمینہ ہے، کہا ہاں، کہا اسی بیٹی کو ہماری جھود میں بھیک بنا کے ڈال دو۔ اللہ اکبر، کہا کس کے لیے؟ کہا عبداللہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں جیسی اتنا سنا ہے، واب بن منبع کہتے ہیں عبد المطلب جولی سمیٹ لیجئے، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی رہے گی۔ کہا بتاؤ تو صحیح، کوئی بھی بیٹی دینے والا جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تحقیق کرتا ہے، پتہ کرتا ہے، تم نے میرے بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا؟ کہا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا سنو، جو کل تمہیں آ کر کے میرے بارے میں بتا کے گئے تھے وہی رات آ کر کے مجھے تمہارے بارے میں بتاتے ہیں۔ تحقیق ان کی ہوتی ہے جن کی ذاتیں مشکوک ہوتی ہیں، اور جن کی پارسائی کے خطبے اللہ کا خلیل پڑھے وہاں تحقیق کی گنجائش نہیں۔ کہا سنو، آمینہ کل بھی آپ کی تھی، آج بھی آپ کی ہے۔ مکے کے سردار نے جھولی پھیلا کے مانگی ہے بیٹی، اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹی مانگتے ہو، غیرت نہیں آتی ہے؟ بیٹی پھول ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنی نرمی سے پیش آؤ گے یہ پھول اتنے دن تک کھلا رہے گا، اور اس کے ساتھ جتنی سختی سے پیش آؤ گے اتنی ہی جلدی اس رنگ کی، اس پھول کے رنگ بو سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بیٹی مانگنی ہو نا آج کے بعد، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں، جھولی پھیلا کے بیٹی مانگنا، تاکہ حضور کی امت میں پیدا ہونے والے کو یہ ناز ہو، شکر ہے رب نے بیٹی دی تو کیا ہوا، اس محبوب کی امت میں تو پیدا کیا ہے نا، جس کی امت میں بیٹیوں کا آنا زحمت نہیں ہوتا، خدا کی رحمت ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟ دیکھو کفیل بھائی کتنوں کے منہ ہل لیں، پیسوں کے لیے کریں گے رشتے؟ جتنے لوگ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں ذرا، لگنا چاہیے۔ یہ سارے سنی سیو العقیدہ، ان کا نظریہ یہ ہے سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے، خدا کے دینے سے بھلا ہوتا ہے۔ اور پیسے والوں جن کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہے، پیسہ بھی دیا ہے، کان کھول کے سننا، بھکاری دماغ سے بہتر ہے ایک نسلی کتا چوکھٹ پہ باندھ لو۔ ہاں لگ گئی نا کڑوی بات، یہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ جو ایک بار مانگتا ہے وہ بار بار مانگے، اور جو بار بار مانگتا ہے اللہ کبھی اس کی مدد نہیں کرتا ہے۔ حالات ہاتھ پھیلانے والوں کی کبھی مدد نہیں کی جاتی ہے۔ جنت میں سارے جانا چاہتے ہیں، ساری جانا چاہتے ہیں جنت میں، ہاں امید ہے ساری جانا چاہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جنت پلیٹ کرنے والا نہیں ہے، اٹھائی اور کھا لیا۔ مشکل ہے جنت، جنت میں جانا چاہتے ہو تو آسان راستہ میرے پاس ہے، بتا دوں بہت آسان راستہ ہے۔ پیسے کے لیے نکاح نہ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیرت نہیں ہوتی ہے؟ سگی بہن بھائی کے پاس آ کے بار بار کہتی ہے رشتہ دیکھو نا، بیٹی بڑی ہو گئی، رشتہ دیکھو نا بیٹی بڑی ہو گئی، اور سگا بھائی نا ہاں دیکھ رہا ہوں، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ بے غیرت سمجھا نہیں تو وہ تجھی سے آ کے کیوں کہتی تھی؟ اسے پتا تھا میرے بھائی کا بیٹا جوان ہے، میں غریب ہوں، وہ آ کے کہتی تھی کاش ایک بار میری طرف دیکھنا، کبھی تو تیرا دل پگھل جائے۔ تو کہتا کہ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسے جنت نہیں ملا کرتی۔ کہا مولوی صاحب ہمیں دین نہ سکھاؤ، 2 لاکھ دیے بہن کے بعد بیٹی کی شادی میں، کوئی احسان نہیں کیا تو نے، بھانجی کو 2 لاکھ کی بھیک دے دی ہے تو کیا کیا تو نے؟ ارے تجھے رب نے دولت بھی دی تھی، بیٹا بھی دیا تھا، گنجائش والا بھی بنایا تھا۔ جس دن پہلے دن تیری بہن آئی تھی کہ بچی جوان ہو رہی ہے، تلاش کرو رشتہ، ہاتھ پکڑتا بہن کا، بیٹھاتا آگے چائے پلاتا، کہتا دل تھوڑا نہ کر، کہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے تجھے بیٹی دی ہے، مجھے بیٹا دیا ہے، پریشان مت ہونا، خالی ہاتھ آؤں گا، عزت سے بیٹی رخصت کر دینا۔ خدا کی قسم بہن بھی مسکرا دیتی، ساتھ میں خدا کی رحمتیں مسکرانے لگے۔ یہ مطلب ہے 12ویں والے کوئی طریقے رشتہ کرنے کے،
اور ہمارے ممبروں کے حال بھی ہے. سود لینے والا اٹھ کے 100 کے نوٹ دے دے, ہم کہہ دیتے ہیں دیکھو جنتی دیکھنا, اسے دیکھ لو. ہمیں نے تو دماغ خراب کیا. مجھے بتاؤ, بیاض لینے والا اٹھ کے نوٹ اڑا دے, پیر صاحب کہہ رہے سب سے جنتی ہے میرا پیر بھی کوٹا جائے گا, مرید بھی کوٹا جائے گا. سیدھی بات. جنت زیادہ بانٹ رہے ہیں. سود والے نبی کو پیارے نہیں تو تجھے پیارے کیوں؟ پیاس والے نبی کو پیارے نہیں تجھے پیارے کیوں؟ جنت یوں نہیں ملے گی. جنت کے لیے سر کٹائے جاتے ہیں, جنت کے لیے اکبر دیا جاتا ہے, جنت کے لیے اصغر دیا جاتا ہے, جنت کے لیے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں, اکبر کے سینے سے برسی نکالی جاتی ہے, تب جا کے جنت کے تحفے ملا کرتے. تمہیں کیا لگتا ہے رات بھر جوا کھیلو صبح ہی جنتی؟ نہ یار, اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے. جنت چاہتے ہو نا, کسی غریب کا سہارا بن جاؤ, مر کے قبر میں پہنچو, آمینہ کا لال تمہارا سہارا بن کے آ جائے گا, تمہارا سہارا بن کے آئے گا. کرو نا ایسے کام. بہرحال یہ کہ نکاح ہو گئی, نکاح ہوا, سیدہ آمینہ آ گئی, آمنے سامنے بیٹھے. خدا کا شکر ادا کرنے کا طریقہ دیکھیے. پردھان جی ذرا توجہ کریں, حالات بالکل یہی ہیں جو بتا رہا ہوں. آمنے سامنے بیٹھے میاں بیوی. کفیل بھائی, حضرت عبداللہ کہتے ہیں شکر رب کا جس نے مجھے آپ جیسا چاند کا ٹکڑا دیا گیا. تو حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہیں عبداللہ تم سے زیادہ نصیبوں والی تو میں ہوں, جس کو رب نے تمہارے جیسا خوبصورت اور خوبصورت شوہر عطا کیا ہے. آج یہ باتیں ہوتی ہیں. اگر 4 منٹ میں ابھی بھی آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آر پار ہو کے نپٹے گی. کہہ رہا جب سے آئی ہے نا خون پی لیا تو نے. تو وہ بھی کہہ رہی ہے احسان مان میرے ابا کا جو انہیں ہاں کر دی تھی, ورنہ تیرے جیسے سکل کے گھر میں تو کبھی نہیں آتی. کہتا میں بھی جھیل ہی رہا ہوں تجھے. یہ باتیں ہوتی پھر طلاقیں ہو جاتی. رشتے دیکھ کیسے نبھائے جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں تو ملا ہے یہ میرا نصیب ہے, وہ کہتے ہیں تم ملی ہو یہ میرا نصیب ہے. خدا کی قسم جب ایسی باتیں کرنے والے ایک آنگن میں بیٹھے ہوں, بتا خدا کی رحمتیں کتنی نثار ہوتی ہوں گی, کتنی برکتیں اس وقت میں برستی ہوں گی. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی, ابھی 2-3 مہینے کا عرصہ گزرا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریک حیات کا جی کا پردیس جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہ آپ تو لخت جگر, آپ ہماری امانت تمہارے شکم میں آ گئی ہے, اور یہ آ کے آنکھیں کھولے گا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے بچوں کی ساری ضرورتیں پوری کرے. میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اتنا کہا حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. سرتاج ابھی تو جی بھر کے ہم نے وقت بھی نہیں گزارا ہے, ہم نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ہے, آپ جدائی کی باتیں کر رہے ہیں. کہا مجبوری ہے, پردیس جانا ہے. اللہ اکبر. جب یہ باتیں ہونے لگی نا, حضرت آمینہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا شریک حیات آنسو نہ بہا, کچھ دن کا انتظار کر, کچھ دن گزریں گے, تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھانی ہے, تیرے ساتھ آ کے وقت گزارنا ہے, اجازت دے پردیس جانا ہے. سیدہ آمینہ نے حضرت عبداللہ کو رخصت کیا. خدا کی قسم جہاں تک عبداللہ نظر آتے رہے نبی کی امی دیکھتی رہی. میں کہنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں میری بیٹیوں, شوہر پردیس جایا کرتے ہوں تو ان کے پیچھے جھولی پھیلا کے بد دعا نہ کیا کرو, زبان بگاڑ کے گالی نہ دیا کرو. شوہر گھر سے نکلے جھولی پھیلا کے کھڑی ہو جا کہ یا اللہ سہاگ کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے, سہاگ کے جوڑے میں ملانا. تجھے کیا پتا ہے شوہر کتنی بڑی دولت ہوتا ہے. سیدہ آمینہ نے وہاں تک دیکھا جہاں تک عبداللہ نظر آئے, اور جس دن کے آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے وقت بیتتا چلا گیا. جب وہ دن آنے لگا اب سیدہ آمینہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں. کبھی بستر سجا رہی ہے, کبھی گھر کو سجا رہی ہے. حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی آمینہ معاملہ کیا ہے؟ کہا ابا جی آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں, اب کا وعدہ کر کے گئے تھے, آنے والے ہیں میرے عبداللہ. حضرت عبدالمطلب مسکرا کے چلے جاتے ہیں. دوپہر میں عبدالمطلب آئے, بیٹی کھانا کیوں نہیں کھاتی ہے؟ کہا میرے عبداللہ نے وعدہ کیا تھا آمینہ آؤں گا ساتھ تیرے ہاتھ کی پکی چپاتی کھانی ہے, آؤں گا تیرے ہاتھ کی پکی روٹی کھاؤں گا. اللہ اکبر. کا بجی اب تو سرتاج کے ساتھ ہی کھانا ہے. انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی. سیدہ بے قرار کے پریشان ہو رہی ہے. عبدالمطلب پھر کہہ رہے ہیں بیٹی کھانا کھا لو, تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے. رو کے کہتی ہیں ابا جی ابھی عبداللہ کے آنے کی گھڑیوں میں وقت ہے, جب وہ آئیں گے تبھی ساتھ کھاؤں گی. میرا
عبداللہ وعدہ جھوٹا نہیں کر سکتا، وہ تو کہہ کے گئے تھے ساتھ کھانا ہے، کہا بیٹی وہ کب آئیں گے پتہ نہیں، پردیس میں ہے، کہا ابا جی وعدہ کر کے گئے تھے جب آئیں گے تبھی کھانا کھایا جائے گا۔ اب غور سے سننا پیارے، آپ نے یہ کہا، حضرت عبدالمطلب گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں ابا جی جائیے نا پتا کریں میرا عبداللہ کیوں نہیں آیا ہے۔ آپ حرم شریف کے طواف میں آ کے لگ جاتے ہیں، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا عبدالمطلب کہا کیا بات ہے، کہا ایک بڑی درد بڑی خبر لے کے آیا ہوں، کہا کون سی خبر ہے، کہا جو تمہارا عبداللہ پردیس گیا تھا بیٹا سفر میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبدالمطلب نے کمر پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، کہتے کیا ہوا، میرا ایک گیا تو کیا ہوا، ابھی عبداللہ کے بارے میں کہتی ہے ایک گیا ہے ابھی باقی بیٹے بچے ہیں، لیکن میری آمینہ کا تو سہارا تھا، راز دلارا تھا، کیا کیا جائے، بڑے بے قرار ہیں۔ ادھر سیدہ آمینہ پریشان ہے، کیسے خبر ملے گی، کب آئیں گے عبداللہ؟ آپ کہتے میں نے خود کو سنبھالا، بڑی تیزی سے گھر کی طرف گیا، کہتے ہیں جب گھر کے دروازے پہ پہنچا آغٹ ہوئی، اتنے میں آمینہ آ جاتی ہے، ابا جی میرے عبداللہ کی کوئی خبر لائے ہو؟ کہا کوئی خبر نہیں ملی ہے، بس ایک بڑی درد بھری خبر آئی ہے۔ کہا کون سی خبر؟ کہا بیٹی کھانا کھا لیجئے، اب عبداللہ نہیں آنے والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، بجلیاں گر گئی سیدہ آمینہ کی حسرتوں پر، تڑپ جاتی ہے، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے جس عبداللہ کا انتظار کر رہی ہو اب وہ نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے۔ سیدہ آمینہ نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی پروردگار میرے بچے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، مرنے سے پہلے یتیم کر دیا گیا ہے، اب اس کو کس کا سہارا ملے گا؟ جب رو کے اتنا کہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، آمینہ سنا بغا پریشان نہ ہو، یہ تیرا بچہ لاوارث نہیں ہے، ہم نے اس کو کائنات کا وارث بنانے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ بھائی حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، میں بہنوں سے کہوں گا یہ جو کہتی ہو نا صبح صبح جا تو لوٹ کے نہ آئے، تیری صورت نہیں دیکھنی ہے، مر جا، یہ جملے نہ بول، تو نہیں جانتی ہے جس دن تیرا شوہر سفید کپڑے میں لپٹ کے آئے گا نا، اس دن کے بعد کوئی تجھے عزت سے روٹی دینے والا نہیں ملے گا، کوئی عزت سے دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ آج جو 90 سال کی بوڑھی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے نا، خدا کی قسم یہ شوہر کی زندگی کی وجہ سے ہوتے، ورنہ 8 بیٹوں 9 بیٹوں پہ گھمنڈ کرنے والی ماں شوہر کو مرنے تو دے، یہی بیٹے تیرے ہاتھ کی کلائی کی سونے کی چوڑیاں اتار کے بیچ دیں گے اور تیرے ہاتھ کو خالی کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے تجھ سے گزارش ہے کبھی شوہر کے لیے موت نہ مانگنا، رب سے مانگے تو شوہر کے لیے لمبی زندگی مانگنا، لمبی زندگی مانگنا، کبھی اس کے لیے تباہی نہ مانگنا، اس کے لیے موت نہ مانگنا، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کے لیے لمبی زندگی مانگنا۔ بس میں بتانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، مشکل گھڑیاں، عرب کی زمین، عرب کا ماحول، جہاں ایک بیوہ کو جینے کا حق نہیں تھا۔ کڑوی لگتی ہے نا یہ باتیں لوگوں کو، اگر کسی کا شوہر مر جاتا یا تو چتا پہ جلا کے اسے زندہ جلا دیا جاتا، یا کمرے میں بند کر کے 40 دن بند رکھا جاتا، پھر بھی زندہ نکل آتی منہ کالا کیا جاتا اور کہتے اس منحوس کی وجہ سے شوہر مرا ہے، گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جاتا۔ خدا کی قسم اس دور کی کہانی ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے عبداللہ کا انتقال ہوا، اب کیا دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ ایک دن جا کے حضرت عبداللہ نے غلاف کعبہ پکڑ لیا، کہنے لگے مالک میرے سہارے تو نے اور بھی دیے، آمینہ کا تو ایک ہی سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، اللہ اب جو بچہ دے نا اس کی گود میں مالک ایسا دے نا جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے۔ کہتے ہیں آواز آئی عبدالمطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کہتے میں نے بس چھوڑ دیا، اس دن سے امید بند گئی، اب جو بچہ آئے گا کوئی عام نہیں آئے گا، کوئی امام ہی آئے گا، امام ہی آئے گا۔ اب حالات دیکھیے حضرت آمینہ کے، توجہ ہے نا، ابھی تھکے تو نہیں ہے، ابھی 5 منٹ اور برداشت کریں ذرا، کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ پھر کنڈیشن کیا تھی، کہتے ہیں پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا آ گیا، کہتی عالم یہ تھا
عالم یہ تھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کی شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کے اس عورت کو خوشبو نہیں لگانی تھی، بن سور کے نہیں نکلنا ہے، عطر نہیں لگانا ہے۔ کہتے ہیں میں عطر تو لگاتی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے ایک دن نا اپنے ہی ہاتھ سے تکیہ اٹھایا اور قریب کیا تو اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہتی ہیں ایک دن مجھے پسینہ آیا، میں نے دوپٹے سے پسینہ پوچھ لیا، اس سے خوشبو آئی، میں ڈر گئی۔ مکے والوں سے کیا کہا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے میں نے ڈر کی وجہ سے کپڑا دھویا۔ کہتے ہیں دوپٹے سے تو خوشبو آ ہی رہی تھی، جو پانی نکل کے نالی میں جا رہا تھا وہ بھی خوشبو سے مہکتا جا رہا تھا۔ کہتی ہیں خوشبو بڑھتی چلی گئی۔ کہتی ہیں میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا، قید کر لیا تاکہ یہ خوشبو گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک دن حضرت عبدالمطلب آئے، آ کے کہنے لگے فاطمہ آپ کی، میرے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کہا جی، کہا ذرا آمینہ سے بات تو کرو۔ کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا آج مکے کی باتوں نے میری گردن جھکا دی ہے، آج تک میں کسی سے نظر جھکا کے نہیں ملا، لیکن آج میری غیرت سے نظر جھک گئی ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کہا کون سی باتیں؟ کہا باتیں یہ ہو رہی ہیں، عرب کا دستور یہ ہے شوہر چلا جائے، عورت بیوہ ہو جائے تو عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے، لیکن سنا یہ ہے مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمینہ ایسی خوشبو لگا رہی ہے کہ جو خوشبو مکے کے بازار میں بھی نہیں ملا کرتی ہے۔ کہا جا کے پوچھو تو سکی اسے ہمارے بیٹے کی جدائی کا غم ہے کہ نہیں۔ سیدہ آمینہ کے بارے میں حضرت عبدالمطلب نے اتنا کہا، حضرت فاطمہ کہتی ہے عبدالمطلب مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، آپ خود جا کے پوچھ لو۔ کہا کسوں؟ کہا ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا تھا، میں نے بھی سوچا پوچھو آمینہ سے خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا جیسی اس کی نگاہ اٹھی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کی، جاؤ جا کے بات کر لو۔ عبدالمطلب گئے ہیں، سیدہ کونے میں بیٹھی ہے، جیسی پتہ چلا سسر آ رہے ہیں ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ادب سے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، سلام کیا، ابا جی السلام علیکم۔ کہتے ہیں بیٹی ذرا ایک سوال تھا۔ ابا جی پوچھو کون سا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، تڑپ گئی۔ ابا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا اگر تجھے جدائی کا غم ہے تو خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے 1 سال تک خوشبو نہیں لگائی جاتی ہے۔ کہتی ابا کس کی جدائی کی بات کرتے ہو؟ میری تو زندگی اجڑ گئی ہے جب سے عبداللہ گئے ہیں، میں نے جینے کے خواب چھوڑ دیے ہیں، کس خوشی کی بات کرتے ہو؟ عبداللہ کے ساتھ میری خوشیاں چلی گئی ہیں۔ کہا بیٹی پھر خوشبو کیوں لگا رکھی ہے؟ ایک لمبی سانس لی ہے سیدہ آمینہ نے اور کہتی ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا، میں چھپانا چاہتی تھی لیکن چھپا نہ سکی، لیکن ابا آج پوچھ رہے ہو نا تو آپ کی ناراضی کے ڈر سے بتا رہی ہو۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں۔ کہا اگر عطر اور خوشبو نہیں لگاتی ہے تو بتا پھر مکے والے تیری خوشبو کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتی ابا سچ یہ ہے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ میرے ساتھ میں گلیاں مہک جایا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، گلیاں مہک جایا کرتی، گلیاں مہک جایا کرتی۔ میرا امام کہتا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہوں گی کرنے کو، وقت بہت چاہیے۔ ہاں ابھی میں نے ولادت بیان نہیں کی، ابھی میں نے حالت بیان کی، اور حالت بھی پوری نہیں، میں نے فرسٹ کنڈیشن آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضور آئے، خدا کی قسم جانتے ہو سیدہ آمینہ کے آنگن میں کائنات مسکرانے لگی۔ مکے میں جو درخت سوکھے تھے ہرے ہو گئے، جو جنگل سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے، جو جانور کمزور تھے تازہ دم ہو گئے، جو بیمار تھے شفا یاب ہو گئے۔ کیوں نہ ہو میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، اور شفا کیوں نہ پاتے۔ امام کہتے ہیں جن کے طلب و کدھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا۔ حضور آئے، عورت کو کتنی عزتیں ملی، ماں بنی اولاد کے لیے جنت، بہن بنی، بیٹی بنی، ماں باپ اور بھائی کے لیے جنت، بیوی بنی۔ فرمایا محبوب نے میاں بیوی مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہ شوہر کے لیے جنت۔ کتنی برکتیں اللہ نے بخشی ہیں۔ حضور آئے تو بیٹیاں مسکرانے لگی۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جن بیٹیوں کو پتا ہوگا کہ ہم تو مارے جاتے تھے، حضور آئے تو بیٹیاں زندہ ہو گئی ہیں۔
تو اگر کوئی اس بیٹی سے کہے حضور کا میلاد نہ منا، جھنڈا نہ لگا، تو وہ تھپڑ مار کے یہ نہیں کہے گی کہ تجھ پہ احسان ہو نہ ہو، ہم پہ تو مدینے والے نے احسان کیا ہے نا؟ تو ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی میں ہر گھر میں حضور کی آمد کا جھنڈا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک دوسرے کا غم بھی بانٹیے، پیار کیجیے، ہمدردیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے، یہی مقصد ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں جو حضور سے چڑھتے ہو نا، چڑھو مت، قریب آ جاؤ، انہیں پہچانو۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ میٹر کیوں لگائے گھوم رہا ہے کہ کیا دیا ہے کیا نہیں دیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا، جب سب کچھ بتا دیا تو تجھے کون سی لا علمی کی خبر مل گئی؟ اس لیے گزارش ہے، ابھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، پیار بانٹو، محبت تقسیم کرو۔ اتنا کرنا ہے نا، اگر کوئی امیر حویلی سجانے لگے اور لگے پڑوس میں کوئی ایک کمکمیاں نہیں لگی ہے تو آدھی جھالریں اپنے گھر والی اٹھا کے پڑوس کے غریبوں کو میں تقسیم کروں۔ وہ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کہ پتہ نہیں حضور آنے والے ہیں، اس لیے صرف میرا گھر نہیں تیرا گھر بھی سجے گا۔ یہ نہیں ہم مقابلے کرتے ہیں، دیکھا میری کوٹی زیادہ جچ رہی ہے، غریب اس دن رونے لگتے ہیں یار میرے گھر ایک بھی کمکمیاں نہیں، ایک بھی لائٹ نہیں۔ پڑوسی کا ہر بندہ خیال رکھے گا، جس کے پاس نہ ہو روشنی کا انتظام اور آپ کر رہے ہیں تو آپ آدھے کا کر لیں، آدھا اپنے غریب بھائی کو دے دیں، تاکہ آپ کی حویلی بھی سج جائے اور حضور کے صدقے میں غریب کے آنگن میں بھی اجالا ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کیجئے گا۔ اور آپ سے ایک آخر میں گزارش کر جاؤں، جلوس محمدی جب نکلے نا، نوجوانوں ڈانس نہیں کرنا ہے، کودنا نہیں ہے، شرٹ نکال کے ناچنا نہیں ہے، ادب سے گردن جھکا کے چلنا ہے، ادب سے جھکا کے چلنا ہے، گردنیں جھکی ہوں، نظریں جھکی ہوں، زمانے کو دکھانے کے نہیں، ان کو دکھانے کے لیے جو وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور اس نظریے سے چلنا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، پھر گردن جھکی ہو، دل میں گنبد خضرا ہو، نظروں میں حضور کا جلوہ ہو، پھر کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اس طریقے سے جلوس نکالیں تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اگر امتی اتنے شریف ہیں تو مدینے والا کتنا شریف رہا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی؟ کوئی بدماشی نہیں ہونی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہونی ہے۔ میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں ہنسی پہ کیا، میں تو آپ کے ایک لمحے پہ قربان، اس لیے کہ جو وقت ذکر مصطفیٰ میں گزرے اس سے قیمتی وقت میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ الگ ہے، میں آپ کو بتا دوں حضور کی امی کی ولادت کے وصال کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، میرا جی نہیں چاہتا آج چاند کی پہلی رات ہے اور کسی کا آنسو گرے۔ میری بات سمجھ لیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ولادت کی مہینے کی پہلی رات آئی ہے نا تو ہنستے ہوئے جائیے، ورنہ میں بہت کچھ بیان کر سکتا تھا اس میں، اللہ کرے آج ہنستے ہوئے جائیں۔ میرے بھائی میری بات سن لیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھے بیٹھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ آمینہ کی آغوش میں میرے حضور تشریف لائے، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا بول دے سبحان اللہ، اگر سننا چاہتے تو بولے سبحان اللہ، ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں، ذرا بول دے سبحان اللہ، ہے نا؟ ابھی ہے نا میرے پاس بھائی؟ ابھی سب اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کی امی کا اللہ ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ہے نا؟ اگر میری ماں کی باتیں ہوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میں حضور کی امی کی باتیں کر رہا ہوں، مدینے والا مسکرانے لگ جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، حضور ماں کے گود میں آئے، سید آمینہ کی گود میں سرکار تشریف لائے، وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، جبریل جھنڈا لائے، کعبے پہ لگایا، جلوس بھی نکلا، نعرے بھی لگے، اعلان بھی ہوئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن جانتے ہیں نا دستور تھا مکے کا، بچے آتے نا تو دایا لے جاتی، پرورش کرتی اور پال کے واپس دے جاتی۔ اس میں دو فائدے تھے، ایک تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی تھی،
اور دوسرے دیہات وغیرہ میں بچوں کو لے جایا کرتی تھی عورتیں، تو اس سے شدھ ہوا ملتی تھی، بیماریاں نہیں لگتی تھی۔ حضور جلوگر ہوئے، ساری دائیں آ کر کے چلی گئی، لیکن حضور نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، لوٹ کے چلی گئی۔ لوگ کہتے ہیں دایا چھوڑ کے چلی گئی، میں کہتا ہوں ان کی اوقات کیا یہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ میرے نبی نے کسی کو منتخب ہی نہیں کیا تھا۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ آئی ہے، سب سے آخر میں آئی، ٹوٹے پیر کی سواری ہے، کعبے کا غلاف تھاما، پکڑ کے کہتی ہے یا اللہ سب بچے لے کے چلی گئی، میرے بچے بھوکے ہیں، کیا میں خالی جاؤں گی؟ مجھے کوئی نہیں ملے گا۔ چوکھٹ سے آواز آئی، حرم کعبہ کے دروازے سے کوئی دایا ہے، پلٹ کے دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں، کہا کون؟ کہا مجھے ایک دایا کی ضرورت ہے۔ توڑ پڑی میں ہوں۔ کہتی میں نے جلدی میں یہ بھی نہ پوچھا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ کہتے میں قریب گئی تو شان و شوکت سے لگ رہا تھا، بڑی شان والا ہے، سردار ہے مکے کا۔ آپ جب سوچ رہی ہیں، اتنے میں عبد المطلب کہتے ہیں کیا سوچ رہی ہو حلیمہ؟ یہ سوچ رہی ہو میں سردار ہوں؟ کہتے ہیں جب میں نے اتنا سنا، انہوں نے میرا نام لیا، میں تو پہلی بار آئی تھی، انہیں کیسے پتا؟ میں حیرت میں ڈوب جاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے سنو ملنا کچھ نہیں ہے، بیٹا میرا نہیں ہے، بیٹا عبداللہ کا ہے اور وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ کہتی میری حسرتیں ماری گئی، میں نے کہا کیوں نہ خالی لوٹ جانے سے اس بچے کو تو دیکھ لیا جائے۔ کہتے دروازے پہ گئی، آواز تھی، اندر سے سیدہ آمینہ کہتی ہے حلیمہ آ گئی ہو؟ کہتی جب اتنا سنا ہے، کہتی میرا دل دھڑکنے لگ گیا، کیا معاملہ ہے؟ کسی سے نہیں ملی ہوں، سب کو نام پتا ہے۔ اندر آئی ہے، کہا بتاؤ نا آمینہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا ہے؟ کہا سنو ایک دن میرے بچے کے دادا کعبے کا طواف کرنے گئے اور رو کے کہہ رکھے تھے اللہ بچہ شان والا ہے، دایا کہاں ملے گی؟ آواز آئی تھی پریشان مت ہو، جتنا پارسا ہم تمہیں شہزادہ دے رکھے ہیں اسی کے لائق دودھ پلانے والی دائی حلیمہ بھی عطا کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب نے انتخاب کیا ہے۔ واہ 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 واہ، کہا ذرا دیکھوں بچہ کدھر ہے، بچہ کدھر ہے؟ حضور پالنے میں لیٹے، پالنے میں۔ کہتی میں گئی اور عورتوں کو بچے جگانے کا طریقہ معلوم تھا، کہتے میں نے جا کے حضور کے چہرے سے کپڑا سرکایا، کہتے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے ہزاروں چاند منور ہو رہے ہوں۔ کپڑا سرکا، کہتی کالا کپڑا پڑا تھا، خدا کی قسم کالے بادلوں سے چاند چمکے تو لوگ حسرت سے دیکھتے ہیں، جب کالے دامن سے محبوب کا چہرہ نکلتا ہوگا تو زمانہ کیسے دیکھتا ہوگا؟ ہے نا خدا کی قسم چہرہ کہتی میں نے دیکھا میں بس لٹ گئی، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کہتے میں تو لٹ گئی، پھر کہتی میں نے جب سینے پہ ہاتھ رکھا نا محبوب نے آنکھ نہیں کھولی، مسکرانا پہلے شروع کر دیا ہے۔ آقا مسکرائے، کہتی میں برداشت نہ کر سکی، میں بچے بھوکے چھوڑ کے آئی، میں نے حضور کو سینے سے لگایا، کل لگنا تھا سینے سے، میرا سارا دکھ دور ہو گیا، میں جلدی سے لے کے چلنے لگی۔ آمینہ نے کہا ٹھہر تو سکی، کیا سوچ کے لے کے جا رہی ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ میں نے کہا آمینہ لال تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، مگر میں اس کو چاہنے لگ گئی ہوں، اگر تو اس کو نہیں دیتی تو اتنا تو کر اس کی نوکرانی بنا کے رکھ لے، اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے لے کے گئی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، جب لے کے آئی سواری پہ بیٹھنے لگی، جس سواری پہ بیٹھی نہ لے کر کے آپ کے شوہر نے حضور کو، حضور آمینہ کی گود میں ہے، شوہر آگے بیٹھے سواری پہ، اونٹنی کو مار رہے، اٹھ نہیں رہی، پیچھے سے دادا آگے کہنے لگے مار مت۔ کہا حضور تم نہیں جانتے ہو میری سواری ہے، مجھے پتا ہے بڑی مکار ہے، یہ بغیر پٹے اٹھے گی نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ سواری تیری ہے لیکن پوتا تو میرا ہے نا، تو اپنی سواری کو جانتا ہے میں اپنے پوتے کو جانتا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں تم پیچھے بیٹھو، گود میں آمینہ کے میرا لال، آمینہ کو بٹھاؤ آگے، اس طرح میرا لال ہوگا سب سے آگے، پھر اشارہ کرو۔ آپ کے شوہر پیچھے بیٹھے، آمینہ آگے بیٹھی، گود میں حضور نے جو اشارہ کیا اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا یہ کیا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو میرا پوتا پیچھے رہ گئے، یہ تو اونٹنی کو بھی گوارا نہیں ہے۔ لے کے گئی، قبیلے گئی، بہت ساری فضائل دکھائی دی۔ حضور نے بہت کم وقت اپنی ماں کے ساتھ پایا، 4 سال کے ہوئے، 2 سال بعد پھر حضرت حلیمہ لے کے آئی، پھر لے کے چلی گئی، 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس میرے حضور رہے، 2 سال ماں کے ساتھ رہنے میں۔ کتنے سال؟ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ماؤں کی عمریں لمبی کر دے۔
جب سجدے لمبے کیا کرو نا تو جھولی پھیلا کے کہا کرو اللہ جیسے لمبی عمر ہمیں دیے نا اللہ اس سے دونی عمر ہمارے ماں باپ کو عطا کر دے. تم نہیں جانتے ہو جب مائیں چلی جاتی ہیں تو زمین تنگ نظر آتی ہے, جب باپ چلا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہٹ گیا ہے. اللہ سے ماں باپ کی لمبی عمر مانگا کرو. میرے حضور 6 سال کی عمر تک ماں کے ساتھ رہے, 2 سال رہے, 6 سال عمر شریف. حضور ایک دن باہر سے اندر تشریف لائے, سن ماں کیا ہوتی ہے. آئے نا ماں نہیں دکھی, رو دیے میرے نبی. آسمان کی طرف دیکھا, مالک باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی لے لیا. ماں نظر نہیں آ رہی. رب نے محبوب کے دل پہ القا فرمایا, محبوب دل تھوڑا نہ کر, ماں اندر موجود ہے. دوڑ کر کے اندر گئے نا, خدا کی قسم جب اندر گئے دیکھا ماں نے نا یوں ہاتھ باندھے گھٹنوں پہ سر گئے, رو رہی ہیں. کہتے ہیں امی جان, کندھے پہ ہاتھ رکھا, امی رو رہی ہو. یہ تو آپ بھی جانتے ہو جب بندہ چھپ کے روتا ہے, تنہائی میں روتا ہے نا, تو چھپ چھپ کے روتا ہے. اگر کوئی تسلی دینے والا آ جائے نا تو پھر اس کی چیخ نکل جاتی. جیسی میرے نبی نے کہا امی رو رہی ہو, سیدہ آمینہ کی چیخ نکلی, چہرہ اٹھا کے سرخ اور آنسو بہ رہے ہیں. میرے نبی نے ماں کے گلے میں یوں ہاتھ بنا کے ڈالا. اللہ اکبر, سوچ تو صحیح, جس کے قدموں پہ عرش و مہکشاں کہکشاں سارے قربان ہوتے ہو, وہ آمینہ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوگا تو کیا عرشوں سے سلامی نہیں آتی ہوگی؟ کتنی عظمتیں رحمتیں برستی ہوں گی. میرے نبی نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ماں کے لبوں پہ لب رکھے ہیں. کہتے ہیں امی کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے رو رہی ہو میں یتیم ہوں, یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے؟ کہتے ہیں امی اگر اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا اور کمزور ہے تو آنسو پوچھ لیجئے, اللہ نے تمہارے بیٹے کو وہ شانیں عطا کی ہے, اگر تم کہو تو ستاروں کو اتار کے تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں. یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں, یہ میرے نبی کہہ رہے ہیں. تم کہو تو ستارے بچھا دو, تم کہو تو ماں نے بیٹے کے ہونٹ چوم لی نا. لخت جگر اس خیال کا تو آنا ہی نہیں. کہا پھر روئے کیوں, ماں روئی کیوں؟ کہا آج مجھے تیرے باپ عبداللہ کی یاد آ رہی ہے, آج وہ بچھڑنے کا دن یاد آ رہا ہے, آج وہ جدائی کے لمحے یاد آ رہے ہیں. میرے لخت جگر نور نظر, آج میں یہ سوچ رہی ہوں کاش عبداللہ ہوتے, تمہیں دیکھ کے کتنے راضی ہوتے, کتنی بار سینے سے لگاتے. آج میرا جی چاہتا ہے میں عبداللہ کے مزار پہ جاؤں, عبداللہ کی قبر پہ جاؤں. کہا امی جی کیا کرو گی؟ کہا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاؤں گی, بیٹے تم میرے ساتھ ہوگے. جا کے کہوں گی عبداللہ دیکھو تو صحیح تنہا چھوڑ کے آئے تھے لیکن میں تنہا نہیں آئی ہوں, دیکھو تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے آئی ہو. اللہ اکبر. آقا نے اتنا سنا, ماں کی گود سے جدا ہوئے دادا کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. دادا پوتے کے رشتے کتنے عجیب ہوتے ہیں, ہر شخص جانتا ہے دادا کی کمر پہ پوتا بیٹھ جائے, تاڑی پکڑ لے, ہر چیز پیار میں ہوتی ہے. میرے نبی پہلی بار دادا کی گود میں اس پیار سے بیٹھے ہیں, گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کبھی داڑھی چوم رکھے ہیں. دادا کہتے شہزادے آج اتنا پیار کیوں کر رکھے ہو؟ ابا کچھ مانگنا چاہتے ہیں. بیٹے یہ کانے تو منتظر تھی زمانے سے, کاش تم کچھ سوال کرو. کہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم اپنے نانا کے یہاں گھوم کے آئے, نانا کے یہاں گھوم کے آئے. اتنی اجازت لی ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا ام ایمن جلدی کیجئے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جاؤ میرے محمد کو ساتھ لے کر کے آمینہ کے ساتھ مدینے چلے جاؤ. حضور ماں کے ساتھ 1.5 مہینہ مدینے شریف میں رکھے ہیں اور آقا کریم ایک لمحہ یاد کر کے رویا کرتے تھے. 1.5 مہینے کی مدت میرے آقا نے مدینے میں گزاری ہے. واپس آتے آتے میرے سرکار کی طبیعت, والدہ کی طبیعت خراب ہوئی. اتنی طبیعت خراب ہوئی جب حضرت عبداللہ کے مزار پہ حاضری دی. واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت خراب ہوئی نا تو سواری پہ بیٹھ نہیں پا رہی ہے. جو قافلہ تھا انہوں نے کہا ٹھہر جائیے تاکہ سکون مل جائے, سکون کے لیے اترے ہیں. پھر طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی. جب طبیعت اور زیادہ ناساز ہوئی اب آپ سے بیٹھا نہ گیا, پتھروں والی زمین پہ لیٹ گئی. میرے نبی نے ماں کا سر اٹھا کے گود میں رکھ لیا. یار نصیب والے ہوتے ہیں وہ بیٹے جن کو باپ کے جنازے کو کندھا دینے کا موقع ملتا ہے, ماں کے چہرے کی زیارت کا موقع ملتا ہے. وہ کتنے کم نصیب بچے ہوتے ہیں جو دبئی اور کویت میں بیٹھ کر کے ویڈیو کال پہ باپ کا جنازہ دیکھتے ہیں. کیا کرو گے ایسی دولت کا اگر ماں کا چہرہ نصیب نہ ہوا؟ کیا کرو گے ایسے پیسے کا اگر باپ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکے؟ تو ایسی دولت پہ ماں کے قدموں میں وقت گزارو. خدا کی قسم دنیا کی دولت ایک طرف, ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی رحمت ایک طرف ہوا کرتی ہے. تاریخ کا یہ باب کتنا عجیب ہے. آقا کریم کی گود میں ماں کا سر رکھا ہوا ہے, سرکار ماں کے سر کو چوم رہے ہیں. قافلے والے کہتے ہیں ام ایمن کہا جی ذرا پتا تو کرو انہیں جانا ہے کہ نہیں, شام ہو رہی ہے سورج چھپ رہا ہے, اگر ٹھہرے تو جانوروں کا خطرہ ہے. جیسی ام ایمن نے اتنا سنا دل دھڑک گیا ام ایمن کا. کہتی ہیں یا رسول اللہ. آقا کریم کی امی کی طرف مخاطب ہوئی, کہتی ہیں آمینہ. کہا جی, کہ یہ جانے کی بات کر رہے ہیں, آپ چلیں
چلیں گی یا جانے کی اجازت دیں گی؟ سیدہ آمینہ کہتی ہے میری طبیعت ناساز ہے، اس قافلے کو جانے کی اجازت دے دو۔ خدا کی قسم عجیب منظر تھا، لاؤ کوئی ایسا 6 سال کا بچہ جس نے ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو۔ عجیب منظر تھا، ام ایمن ہے، سیدہ آمینہ ہے، میرے نبی کی ذات ہے، تاریخ کا یہ باب کتنا دردناک ہے۔ خدا کی قسم دیکھ تو سکی، جب جانے کی قافلے نے بات کی ہے اور سواریاں مڑ کے جانے لگی، میرا نبی کبھی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہے، کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے، کبھی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اللہ اکبر، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے، سیدہ آمینہ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، نہ میرے لال رونے کی ضرورت رکھی ہے، آنسو نہ بہا میرے بیٹے، پریشان مت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں ام ایمن کہا جی، کہا لو میرا بیٹا آج سے تمہارے حوالے ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ کہا کس لیے؟ کہا جو بچے بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں وہ دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، آمینہ جانے والی ہے، یاد رکھنا میرا محمد دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، ام ایمن تڑپ جاتی ہے، حضور کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہوش لیا، پھر بازو پھیلائے، کہا میرے بیٹے آج تک تو نے صوبیہ سے لوریاں لی ہے، حلیمہ سعدیہ سے لوریاں لی ہے، جناب سیما سے لوریاں لی ہے، آج آخری بار آمینہ کے سینے سے لگ کے لوری لے لو۔ میرے نبی دوڑے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے سینے سے لگایا ہے، بیٹا تڑپ جاتا ہے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے لال آنسو نہ بہا، ہر پرانی چیز کو نیا، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے۔ بیٹے یہاں پہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، لیکن دل تھوڑا نہ کر، میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا آمینہ کی تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ام ایمن نے کہا تھا آمینہ جب ہر چیز کو مٹ جانا ہے قیامت تک تیری باتیں کیوں ہوں گی؟ آپ نے کہا تھا ام ایمن میں ایسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، جہاں جہاں اس کی باتیں ہوں گی وہاں وہاں مجھے آمینہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد ماہ ربیع النور، ذکر والدہ مصطفیٰ۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پھر یہ بات کہتے کہتے نا سانسیں ٹوٹنے لگ گئی۔ صحرا میں سیدہ آمینہ کی سانسیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب چپ ہوئی نا، اس وقت میں حضور کی گود میں سیدہ آمینہ کا سر تھا، حضور کی گود میں، حضور کی گود میں۔ اچانک چپ ہو گئی نا، میرے نبی نے اپنے ہونٹ امی کے ہونٹ پہ رکھ دیے، امی اور بولو نا، اچھا لگ رہا ہے، امی اور بولو نا۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں آقا نے 2 مرتبہ کہا تھا امی اور بولو۔ ام ایمن نے جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، شہزادے جو چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر 3 مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے نا تو حضرت آمینہ کو بولنا پڑ جاتا، ملک الموت کو روح لوٹانی پڑ جاتی، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رکھے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے 2 مرتبہ کہا امی اور بولو، چپ ہو گئی۔ کہتے ہیں پھر وہ منظر بڑا دلگداز تھا، میں نے اس ابوا کی وادی میں حضور کو اپنی امی کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے قبر بناتے دیکھا۔ کسی 6 ماہ کے بچے نے ایسی قبر ماں کی نہیں بنائی جیسے میرے نبی نے بنائی۔ حضور روتے جاتے تھے، ماں کی قبر پہ پتھر رکھتے جاتے تھے، ساتھ آنسوؤں کی بارش بھی کرتے جاتے تھے۔ کہتے ہضور مٹی میں دفن کر چکے ماں کو، پتھروں کے حوالے کر چکے۔ کہتے میں انگلی پکڑ کے حضور کی چلی۔ کہتے جب میں ڈھلان سے نیچے اتر آئی نا تو میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا حضور نہیں تھے، میں ڈر گئی، یہ جنگلی ایریا ہے، شیر بھیڑیا چیتا کوئی نقصان تو نہ پہنچا دے معاذ اللہ آپ کو۔ کہتی میں ڈر کے پیچھے دوڑی، کہتی میرا کلیجہ ہی نکل گیا جب میں نے مڑ کے دیکھا حضور ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے۔ کہتی میں نے کلائی پکڑی، کہتی کلیجہ منہ کو آتا تھا، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر انور کو دیکھ رہے تھے۔ وہ وقت بھی گزرا، حضور مکے آ گئے، تاریخ گواہ ہے، دکھوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ 10 سال عمر ہوئی، ایک جنازہ اور مکے سے اٹھا۔ لوگوں نے 10 سال کی عمر میں ایک جنازے کے پیچھے حضور کو دوڑتے دیکھا۔ کبھی حضور دیوار سے لگ کے روتے تھے، کہیں ستون سے لگ کے روتے تھے، اور جنازہ کسی اور کا نہیں، میرے حضور کے دادا کا جنازہ تھا۔
وقت گزرتا گیا، راستے میں کانٹے بھی آئے، راستے میں گڈھے بھی کھودے گئے، پتھر بھی برسائے گئے، لہولہان کیا گیا، کون سا ستم نہیں کیا گیا میرے محبوب کی ذات پر۔ ہزار دکھ شاب ابی طالب کے وہ مشکل ترین لمحات میرے محبوب نے گزارے، اور انہی لمحوں میں بیمار ہونے والی ذات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی انہی دکھوں سے ٹوٹی ہوئی، پھر وہ دن بھی آیا خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ چھوڑ گئی، پھر میرے نبی کے چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے، میرے حضور کے شفیق چچا نے بھی ساتھ چھوڑا۔ خدا کی قسم ہم اس رسول کا میلاد منا رکھے گے، تیرا دل ٹوٹے میرا ٹوٹے تو میں لندن اور فرانس جاتے ہیں۔ حضور کو جب 2 جھٹکے لگے، بیوی بھی چلی گئی اور رفیق شفیق چچا بھی چلا گیا، رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا میرے محبوب کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس سے کہ محبوب تجھے سیر کرانے کے لیے جنت کی رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ وہ آج تنہا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ آج یہ سمجھ رہا ہے سب چھوڑ کے چلے گئے، لا اور لاکھ لے کے آ، اس کی آنکھوں سے میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا اور اسے احساس دلاؤں گا، محبوب جتنا میں نے تجھے دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے۔ پھر حضور نے معراج بھی کی، اور حضور ہمارے لیے سودا کرتے ہیں، تمہارے ہی لیے تائے گناہ گارو سیاہ کارو، یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ حضور امت کے لیے روتے رہے، امت کی ذمہ داری ہے اب ہر لمحہ حضور کے لیے کھڑی رہے، ہر لمحہ حضور کے لیے کھڑی رہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا یہی اعلان ہونا چاہیے، یا رسول اللہ روٹی کی بات کیا، پیسے کی بات کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے محبوب دیا، ہم اس کی اس نعمت کا تا دم زیست چرچا کرتے رہیں گے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی ملی پھر ملیں گے، مسافر ہو تم بھی مسافر ہے ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔